سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ تو فزیکل ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے نا, یعنی میں کسی کو جی تسی 300 تے چوتھا اللہ ہی نال. تو اب آپ اس میں آپ اندازہ کریں کس لیول تک جا کے بات سمجھائیں گی یہ. تو اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی, تین نہیں ہوتے چوتھا اللہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ, تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا, وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اور یہاں پہ وہ اہم ترین آیات آ رہی ہیں, ما یکون من نجوا, تم میں سے کوئی سرگوشی نہیں کرتے ثلاثہ تین, الا ہوا رابعہم, مگر یہ کہ چوتھا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ نے کہا نا سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, نبی علیہ السلام کے خلاف پلاننگ کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ منافقین کو کہہ رہا ہے کہ یہ جب تم سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہو نا تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم تین کر رہے ہو تو نبی علیہ السلام تو مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور تم یہ پلاننگ جو کر رہے ہو تو اللہ چوتھا موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم, اور کوئی پانچ سرگوشیاں نہیں کر رہے ہوتے مگر چھٹا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ, یعنی چاہے تم 5 سے کم ہو یا 5000 بھی ہو, اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے ساتھ ایڈیشن کر لو. یعنی یہاں اگر 70 بندے بیٹھے ہیں تو 70 نہیں ہے, اللہ بھی ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ ہوا معہم, مگر یہ کہ وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے, اینما کانوا, تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ, جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہو. مرزا جی نے یعنی کہ سورہ مجادلہ کی آیت کہ تم تین نہیں ہوتے چوتھا تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم, سورہ مجادلہ آیت نمبر 7. لیکن ظلم دیکھیں آپ, مرزا جی نے یہاں پہ کیا کیا, آیت کو شروع سے نہیں پڑھا. اگر مرزا جی آیت کو شروع سے پڑھ لیتے تو مرزا جی جو تاثر دے رہے تھے وہ ختم ہو جاتا کہ اللہ فرماتا ہے الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, کیا تم نے نہیں دیکھا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے, اللہ کے علم میں ہے. آیت شروع یہاں سے ہو رہی ہے. وہی بات کہ جو معیت کی بحث آئی وہ معیت علمی ہے. آیت یعنی کہ آپ دیکھیں معیت جسمانی کی بات نہیں ہو رہی, نعوذ باللہ. آیت کی ابتدا, ساتھ ہونے کی ابتدا کس بات سے ہو رہی ہے؟ علم سے, کہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر بات کا, ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم, کوئی تین آپس میں سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے کہ چوتھا ان کا اللہ ہوتا ہے, چوتھا ان کا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم, نہ 5 ہوتے ہیں مگر چھٹا ان کا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک, اور نہ اس سے کم. ولا اکثر, اور نہ زیادہ. الا هو معهم اینما كانوا, مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوں. تو یہ جو معیت تھی, یہ جو ساتھ ہونا تھا, آیت کی ابتدا میں ہی واضح تھا. الم تری ان اللہ یعلم, اور لطف کی بات مرزا جی نے ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا, یا بات مکمل کر دی, اس سے بھی آگے نہیں پڑھا. نہیں, آیت کو نہ شروع سے پڑھا نہ آخر سے. اب آخر کا حصہ دیکھیں, ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامت, پھر وہ بتائے گا انہیں کہ قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے. ان اللہ بكل شیء علیم, بے شک اللہ ہر شے پہ علم رکھتا ہے, ہر شے کا علم رکھتا ہے. آیت کے شروع میں بھی اللہ نے علم کی بات کی, آیت کے آخر میں بھی اللہ رب العزت نے علم کی بات کی. مرزا صاحب نے معیت علمی کو معیت جسمانی نعوذ باللہ بنا دیا, اس کو فزیکل ڈیمونسٹریشن. واضح طور پہ مرزا جی نے لفظ استعمال کیا ہے, یہ تو فزیکل ڈیمونسٹریشن کی بات ہو رہی ہے. فزیکل ڈیمونسٹریشن جسمانی مظاہرہ, فزیکل ڈیمونسٹریشن جسمانی مظاہرہ. مرزا جی یعنی کہ قربت جسمانی کی نعوذ باللہ بات کر رہے ہیں. اس سے زیادہ آپ دیکھیں, سمجھے ذرا اس بات کو کہ مرزا جی کے عقیدے کی گھٹیا پن کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے. اور یہ دیکھیں کہ مرزا جی نے کیا کیا, آیت کے پچھلے اور یعنی کہ پہلے اور آخر حصے کو پی گئے, کیونکہ پتہ تھا پڑھا تو جو میں میت جسمانی نعوذ باللہ فزیکل ڈیمونسٹریشن بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ختم ہو جائے.